زارا ٹاکیز، جہاں آپ سنتے ہیں مختلف قصے، کہانیاں اور افسانے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوگا زارا ٹاکیز میں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی سچی کہانی میں ہم کہانی شامل کریں گے بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ کہانی لکھی ہے فرحہ نے۔ نہ جانے لوگ اپنی بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ والدین اپنی بیٹیوں کو اس قدر بوجھ جاننے لگتے ہیں کہ اسے کسی بھی کھونٹے سے باندھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے، بھلے وہ بیٹی روز مرتی روز جیتی ہو۔ اور وہ لوگ جو اس بیٹی کو بڑے فخری انداز میں رخصت کر کے لے آتے ہیں، اپنے ضمیر کو نہ جانے کہاں دفن کر آتے ہیں کہ انہیں لڑکی کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ اپنی خامیوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے روز اس لڑکی کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تمہارے والدین کو علم تھا ساری باتوں کا، اور اپنے دھوکے کا کہیں ذکر نہیں۔ اس طرح اس کے دل پر روز چھریاں چلائی جاتی۔ حسنہ انہی حالات سے گزر رہی تھی۔ اس کی شادی کو 25 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ آج وہ اپنی بیٹی رخصت کرنے جا رہی ہے، مگر وہ شخص آج بھی 25 سال پیچھے کھڑا ہے۔ اس عورت کے زخموں کو کریت کریت کر زخمی کیا جا رہا ہے کہ تمہارے والدین نے جان بوجھ کر تمہاری اور میری شادی کروائی، جبکہ دونوں کے والدین پر قبر کی مٹی پڑ چکی تھی۔ مگر یہ شخص ہے کہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی بیوی کے زخموں پر روز نمک چھڑکتا ہے۔ نہ جانے ایسا کرنے سے اسے کیا تسکین ملتی ہے۔ وہ شخص اس کے دکھوں پر گرد بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ صبح و شام اپنی زبان اور عادتوں سے جس قدر اپنی بیوی کو ذہنی کرب میں مبتلا کرتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے ان 25 سالوں میں اپنی بیوی کے دل و دماغ کو کس قدر زخمی کیا ہوگا۔ اور وہاں حسنہ یہ سوچ کر واپس اپنے میکے لوٹنے کا فیصلہ نہیں کر سکی کہ جن والدین نے ایسی بے جوڑ شادی کرائی، اس میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ایک اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، گریجویٹ اور ہنرمند لڑکی کی شادی بالکل اس کے برعکس لڑکے سے کر دی تو وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو بدلنے کی ٹھانی، مگر انجام ناکامی۔ حسنہ تو بھول ہی گئی کہ وہ کیا سے کیا ہو گئی۔ ایک ٹیچر جو بچوں کو علم سکھایا کرتی تھی، وہ تو کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ اور وہ شخص جس نے کبھی اپنے گریبان میں ہی نہیں جھانکا، کبھی تو وہ سوچتا کہ اس شادی کا تو اسے فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان تو اس بیچاری لڑکی کا ہوا، یہی سوچ کر اس کی تھوڑی سی بھی قدر کر لیتا، محبت نہ سہی عزت ہی کر لیتا، اس کی عزت کی چیتھڑے تو نہ اڑاتا، کبھی تو اسے احساس ذمہ داری ہوتا۔ آج اس کی بیوی جوانی سے ادھیڑ پن تک کے سفر میں خود کو اتنی بیماریوں میں مبتلا نہ کرتی، اور آج اپنی عمر سے کہیں زیادہ نظر نہ آتی۔ اے کاش ایسے شوہر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو بے جوڑ شادیاں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ طالب دعا فرحہ۔